بدعت کیا ہے ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ ایک مشہور عالم دین نے پرائیویٹ ٹی وی پر کہا کہ رائے ونڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی صریحاً بدعت ہے، اس طرح 20 رکعتوں کی تراویح پڑھنا بھی بدعت ہے۔ یہ اصل میں جو زیادہ کٹر قسم کے اہل حدیث ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً تراویح 20 تراویح کا نظام جو ہے وہ حضرت عمر نے قائم کیا تھا، اور خود حضرت عمر نے فرمایا تھا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں رواج نہیں تھا۔ لوگ اپنے طور پر پڑھتے تھے یا چھوٹے چھوٹے گروپوں میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر، اور وہ زیادہ تر تہجد کے وقت میں وہ پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعت پڑھ لیا کریں۔ تو اہل سنت جو ہیں، یعنی جن میں سے اہل حدیث کو ذرا میں اس وقت نکال رہا ہوں، یعنی وہ چاروں ائمہ کے جو مقلدین ہیں، وہ چاہے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، وہ تو چونکہ حدیث ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو بھی پکڑو اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو بھی پکڑو۔ اس اصول پر اس کو پکڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حنبلی مسلک ہے کہ جو سعودی حکمرانوں کا ہے اور آفیشل مذہب وہاں کا حنبلی ہے، وہاں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ حضور تو تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال میرا ان سے کہنا یہ ہے تو پھر وہ بھی صرف 8 رکعتیں تہجد کے وقت پڑھیں، پھر یہ عشاء کے ساتھ متصل کیوں پڑھتے ہیں؟ اور حضور نے صرف 3 دن جماعت کرائی تھی، تو پھر وہ 30 دن کیوں جماعت کراتے ہیں؟ اب اگر تو کوئی اس میں ترمیم کرنی ہی ہے تو ترمیم وہ ہو کہ جو حضرت عمر سے ثابت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، کسی درجے میں ناپسندیدہ بات ہے۔ جو لمبی دعا کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے حضرات، اور اس کا ایسا رسم بن گئی ہے وہ کہ بہت سے لوگ جو اجتماع میں نہیں جاتے لیکن عین دعا کے روز جو ہے دوڑ لگی ہوتی ہے دعا میں شریک ہو جائے، یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ بھئی جو کام وہ کر رہے ہیں اگر تو آپ اس سے متفق ہیں تو اس کام میں شریک ہوں، یہ کیا جا کر دعا میں، اور دعا میں پھر وہ لمبی دعا، یہ تو یقیناً میرے نزدیک، اگرچہ میں فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، بدعت ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ دعا اجتماعی زیادہ ثابت ہے ہی نہیں، دعا تو انفرادی ہوتی ہے۔ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو بات ہو رہی ہو وہ دعا ہوتی ہے، اور پھر وہ اس دعا کے اندر تقریر بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، یعنی اللہ سے خطاب کو کر دیا پھر وہ لوگوں سے مخاطب ہو گئے اسی دعا کے اندر۔ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، مجھ جیسے کمزور آدمی کے لیے تو اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھنا بھی ممکن نہیں۔ یہ میرے نزدیک ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں۔ باقی اس کو باقاعدہ بدعت قرار دینا، یہ ذرا میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کا لفظ استعمال کروں۔